انسان کی نیکی اور بدی کا تعلق مختلف چیزوں سے وابستہ ہے۔ ہمارے اچھے اور برے ہونے کا تعلق ہمارے ماحول سے بھی ہے، ہماری اچھائی اور برائی کا تعلق ہمارے موسم سے بھی ہے، اور ہمارے نیک اور بد، صالح اور گنہگار ہونے کا تعلق ہمارے خون سے بھی ہے، اور حق کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار ہماری طبیعت پر بھی ہے۔ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہماری طبیعت کیسی ہے، یہ محرکات ہے اچھائی اور برائی کے۔ یوں سمجھ لینا چاہیے، جنگل کے پودے اور درخت ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں، بعضی پودے، بعضی درخت، بعضی جانور ایسے ہیں جو ٹھنڈے علاقوں میں خوش ہے، ان کی نشو و نما وہاں بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ پودے، کچھ جانور، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گرم علاقوں میں خوش ہوتی ہیں اور گرم علاقوں میں پرورش پاتی ہیں۔ ایسے ہی انسان ہے، کوئی ایک ماحول میں خوش ہے، کوئی دوسرے ماحول میں خوش ہے۔ کسی کو نیکی کا ماحول اچھا لگتا ہے، کسی کو آزادی کا ماحول اچھا لگتا ہے۔ قوموں کا بھی یہی ہے، بعضی نسلیں، بعضی خاندان طبعی طور پہ، فطری طور پہ اچھے ہوتے ہیں، بعضی لوگ اپنے خون کی خاصیت کی وجہ سے بدی کو پسند کرتے ہیں۔ جانداروں میں بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، کسی کے اندر درندگی کا وصف پایا جاتا ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی شیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، دوسروں کو پال چیر کر کے وہ کھانا پسند کرتے ہیں، یہ ان کی غذا ہے۔ بعضی شریف جانور ہوتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ رزق کا بھی اس سے تعلق ہے، اچھے کھانے سے نیک عمل جنم لیتا ہے، حرام کھانے سے گندے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو انسان کے لیے اچھائی اور برائی، فلاح، کامیابی اور تباہی کی بنیاد ہے، وہ انسان کی طبیعت ہے۔ اپنی خصلت سب سے زیادہ یہ محرک ہے، یہ بنیاد ہے۔ انسان کیسا ہے، اس انسان کی طبیعت کیسی ہے؟ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کسی جانور کو آپ قرض میں لے نہیں سکتے ہیں، بطور قرض، جیسے ہم پیسے لیتے ہیں قرض پہ، مجھے 50,000 روپیہ چاہیے، میں پھر لوٹا دوں گا، مجھے اتنی گندم قرض میں آپ دے دیں، میں پھر واپس کر دوں گا، یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ مثلی چیزیں ہیں، اس کی مثل آپ کو مل جاتی ہے مارکیٹ میں۔ لیکن جانوروں کا استقراض جائز نہیں ہے۔ بظاہر بھینس اور بھینس ایک جیسی ہے، وزن بھی ایک جیسا ہے، لیکن اس کی طبیعت میں فرق ہے، اس کے دودھ میں فرق ہے،
اس کی اصلیت اور عدم اصلیت میں فرق ہے، تو کوئی جاندار کسی جاندار کے مماثل نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ قرض کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چیز مماثل ہو۔ انسان بھی ایسے ہے، ایک انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ جتنے انسان ہے یہ سب انسان اپنی ذات میں، ہر آدمی ایک مستقل کتاب ہے، اس کے اندر الگ کہانی ہے، اس کے اندر الگ کہانی ہے، اس کے اندر الگ کہانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے معدنیات کی کانوں کی طرح ہے، کانوں کی، معدنیات کی جو کان ہوتی ہے تو دھاتوں میں فرق ہوتا ہے، کوئی دھات صاف نکلتی ہے، کوئی ذرا اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، کوئی اعلیٰ قسم کا لوہا نکلتا ہے، اچھا سونا نکلتا ہے، کوئی ذرا بیکار قسم کا ہے۔ انسان بھی معادن کی طرح ہے، معدنیات کی طرح ہے، معدنیات کی کانوں کی طرح ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کی مثال اونٹوں کی طرح ہے، 100 اونٹوں میں نجیب اونٹ راحلہ جسے کہتے ہیں، جو آپ کو دور کے سفر پہ لے جا سکے، ایسی اونٹنی، ایسا اونٹ 100 میں ایک ہوتا ہے۔ تو انسانوں میں بھی مختلف خصلتیں ہوتی ہیں، ایک سے ایک، لیکن 100 میں ایک ایسا ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ادنا سے، صفر سے، ایک سے شروع ہوتا ہے، صلاحیتوں کی تعداد شروع ہوتی ہے، اچھائی اور برائی کی شرح 1 سے 100 تک جاتی ہے۔